نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر عمر عثمان و علی ہے چارے یا نبی دے چار گوہر چارے یا نبی دے چار گوہر سب ایک تو ایک چڑھنڈے ابو بکر عثمان علی حیدر آپ اپنے کنے سنگڑے جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس بکندڑے تے جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا او دھروں حضور دے کنڈڑے وارث شاہ جنہاں انہاں وچ فرق کچھ جاتا
او دھرو حضور دے کندے اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات عرض کروں ادھر قریب تشریف لے بڑی مہربانی بچے بھی پیچھے بیٹھے تھے بزرگ آ گیا بچے تھوڑا پیچھے ہو گئے بڑی مہربانی ہنستے بڑھاتے مہمان میری آپ کی ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہماری اور آپ کی مجلس میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اور حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت میرے مخدوم محتشم حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ محمد عبدالصمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ آسلم والا شریف وہ بھی آپ کی اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور میرے میزبان مکرم عزیزم جناب محمد ارشد صاحب اور ان کی پوری ٹیم تمام اہل علاقہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ساری امت پر ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے دوسرا فرمایا ابو بکر سے محبت پوری امت پر لازم ہے حضور نے یہ تخصیص کیوں کی ہے یوں تو پورا سنسار ہے 1,20,000 ہے اور ہر ایک اپنی جگہ پہ سردار ہے مگر صدیق سے اتنا کیوں پیار ہے آخر کوئی سبب تو ہوگا کوئی وجہ تو ہے سرکار نے فرمایا جس نے دین کی راہ میں ہم پر احسان فرمایا ہم نے گن گن کے چکایا سرکار نے فرمایا جس بندے نے ہم پہ ظاہر دین کے لیے احسان فرمایا ہے ہم نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا ہے گن گن کے لوٹایا ہے اور ایک بندہ رب نے ایسا بھی بنایا ہے کائنات میں ہم نے اتنا سرمایہ ہی نہیں پایا ہے اسے ہم دیتے تو کیا دیتے فرمایا حشر کا دن آئے گا اللہ عدالت لگائے گا مدینے والا اپنے یار کو تھام کے جائے گا مولا کسی کا مجھ پر احسان نہیں پر یہ ایک تیرا بندہ ہے اب آج اس کے احسان تو چکا تیری دنیا میں تھا کیا میں دیتا کیا کچھ صوفی بھی بیٹھے حضرت بایزید بستامی آپ فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اہل دل تڑپیں گے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت چیز ہی کوئی نہیں اللہ دے دیدار دے ویسے جنت سبحان اللہ لیکن دیدار الہی کے سامنے تو ہے چاہے فرمایا اللہ اپنے بندوں کی خواہش پر تمنا پر پیاس پر پوری انبیاء رسول چھوڑ کر مخلوق پر ایک تجلی فرمائے گا اور ایک اکیلے صدیق پر اکیلی جھلک فرمائے گا سمجھ صدیق پر صرف صدیق پر کیا بندہ ہے کیا فرد ہے کیا مرد ہے جس بھی میں کہا کرتا ہوں صحابہ میں صدیق اکبر کتب ہے کتب کی حیثیت حاصل ہے جدھر دیکھو برکت صدیق ہے
اور یہ نبوت کی تصدیق ہے، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اہل علم، اہل دل، اہل درد کی تحقیق ہے۔ صدیق صدیق ہے، صدیق صدیق ہے۔ آپ ہیرے کی طرح جدھر سے تکیں گے ہیرا ہیرا، اس کی چمک با کمال ہے۔ اسی لیے اللہ، ہم حضرت عمر کا نام آتا ہے تو دنیا کی گردنیں خم ہو جاتی، صرف ماننے والے نہیں، نہ ماننے والوں کی تنی ہوئی گردن جھوک جاتی، اپنے نہیں پرائے، مسلمان نہیں ہندو، اور ہندو کا بھی خود بڑا لیڈر مسٹر گاندھی۔ گاندھی نے 1930 کے اندر اپنی یوتھ، اپنے نوجوانوں کے آگے ترقی کی راہوں پہ چڑھنے کے لیے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس نے اس میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا let us take the example of عمر۔ اصول یاد رکھیں، معیار فضیلت، عزت کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں کہ میں آکھی اما حضرت صاحب سبحان اللہ تے حضرت صاحب میں نو آکھی اصل ایک دوجے نو تو میں نو آدھی آکھی رکھتے میں تینو ہاتھی آکھی رکھا، اے فضیلت نہیں۔ فضیلت یہ ہے ہوئے دشمن، ہوئے بگانا، لیکن صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واحد، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ سچ یہ ہے ہو دشمن، لیکن دشمنی میں آ کر جب کمال دیکھے پہلے تو واہ واہ کرے، اگر سڑ کے واہ واہ نہ کرے تو کرے پتہ تو لگے نا انہوں کہ کوئی ہے۔ حضرت عمر کے لیے گاندھی جیسا ہندو ظالم کہتا ہے let us take the example of Umar, though he was the monarch of a vast empire, yet he lived the life of a pauper۔ وہ کہتا ہے اتنی بڑی حکومت کا حاکم لیکن عمر گزاری فقیر کی طرح۔ آج بھی دنیا حضرت عمر کو، دنیا مغرب کی دنیا جو ہم سے 500 سال آگے ہے، وہ کہتے ہیں گریٹ عمر۔ کیا؟ گریٹ عمر۔ لیکن عمر اٹھا نظر، لگے خبر، تو کیسے بنا عمر؟ اس نے کہا یار نے ڈالی تھی ایک نظر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر عکاظ کے دنگل کے پہلوان تھے، میلے لگتے تھے نا، میلہ لگتا تھا عکاظ کا میلہ مشہور، بڑے بڑے پہلوان رستم زمان آتے، پھر وہاں طاقت کے مقابلے ہوتے۔ حضرت سیدنا عمر کو اللہ نے وہ طاقت، ایک تو 6.5 فٹ قد کا لمبا جوان، ایک رستم زمان، اگر رکھ دیتے کسی گردن پہ ہاتھ تو پھر کسی میں ہے اتنی تاب و تواں کہاں کے چھڑائے۔ اب ان کی ہستی مستی کا شہرا 4 دانگ پھیلا۔ ایک دن بابا آیا، حضرت عمر کا بابا آیا، بیٹے کی طاقت کا نظارہ فرمایا۔ اس نے 10-12 بکریاں لیں اور کہا چل عمر چرا۔ بکریاں تے مدرسے سے تالے دے، ایک استاد کو پوچھو کب ہوں دے، میں نے مدرسے میں لمبا اونچا گیٹ بنوایا، پھر بھی اگلے دن رپورٹ آئی کہ سٹوڈنٹ باہر چاما بنے گی۔ کمال یہ ہے کہ تالا اتھے لگا کھلوتا ہے،
تالے نو ہلایا نہیں، سمجھ کسے نو آیا نہیں۔ یہ ہمارے یہی حال ہمارے آپ کے بچوں کا ہے، لیکن اکاز کے دنگل کا پہلوان ابا نے دی بکریاں چرائی نے، اب بکریاں شرارتی بڑی ہوتی ہے، ایک کو پکڑا دوسری بھاگی، دوسری کو جکڑا، سارا دن حضرت عمر کو بکریوں نے دوڑایا، سانس میں سانس نہ آیا۔ ابا چیک کر رہا ہے، دیکھا تو صحیح کدھر کو پہلوان۔ اب جب ڈھل گئی شام، ابا آیا اور جب بکریوں کو پھر بھی بھاگتے پایا، قابو نہیں آئی، رکھ کے مارا تماچا، بڑا پہلوان بنا پھرتا ہے، 10 بکریاں چرا سکتا ہے۔ اسی جگہ پہ جب حضرت عمر بنے نائب صدیق، یہ میں نے کہا ہے ٹھیک، کہتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول نہ، خلیفہ رسول صدیق ہے، عمر خلیفہ صدیق ہے۔ اس لیے اب سمجھے ذرا، صدیق کا نائب ہے، جب آئے نیابت میں یہ کمر جھک گئی، وچوں مک گئی، پے جسم دے وچ چک گئی، ہاتھ میں لرزہ تاری، آنکھوں کی بینائی کچھ کمزور، ہڈیاں مضطرب ہو گئے، قوا غالب، اب اعضاء میں اعتدال کر۔ یہ پوچھو نا سارے جڑے 70 سالہ بابے بیٹھے نہیں، انہوں نے پوچھو 50 سال پہلے کی سن، انج ہن چڑیاں کی طرح یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ہاتھ کمزور، نظر کمزور، پاؤں کمزور، بدن کمزور، لیکن روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اب ان کے آدم کے بغیر کوئی پھول چمن میں کھیل نہیں سکتا، کوئی تخت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اب طاقت کا یہ عالم ہے، 1.5 سطر لکھ ڈالے تو خشک دریا بہنے لگے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں اس لیے پیارے ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے۔ ویسے مجھے نعروں کا شوق نہیں، لیکن اس لیے لگے تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے پلے پہ گئی۔ آپ غور فرمائے سرکار کہ 1.5 سطر، اور کتنی بے نیازی سے لکھتے ہیں، اگر میرے رب کے حکم سے او جناب مسٹر نیل، اگر رب کے حکم سے بہتا ہے تو بہو، اپنی مرضی سے بہتا ہے تو چپ رہو، اپنی مرضی نال وگڑی تے تیرے پانی دی سانوں لوڑ نہیں، مدنی دے غلاماں کول تھوڑ نہیں۔ اتنی سی چٹ تے کم فٹ، حضور اتنی پاور کہ 1.5 سطر میں دھول اڑ رہی تھی، اور ایسے جو رکا ڈالا گیا دریائے نیل میں، صبح کو آ کے اپنے پرائے تک رہے تھے، یا دھول تھی یا ریت تھی یا 15 فٹ پانی ہے، یہ عمر کی طاقت کی نشانی ہے۔ اب سمجھے صدیق کے نائب کی طاقت کا یہ عالم ہے، مدینے والے کے نائب کی طاقت کا عالم کیا ہو۔
खिदमत में उनकी थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अनहोनी हो गई हजूर, अनहोनी हो गई। आग लग गई मदीने के कुछ घरों में, आग लग गई। और आग दरिया अगर आ जाए ना, ढाल लगा दे, इन्हों भी को रोक सकता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है, कितने हफ्ते महीनों पूरी दुनिया ने तेल लगाया, शोला बुझाने यानी इतनी पावर, इतने जहाज, इतना पानी, लेकिन थी क़यामत की निशानी। जब तक ना रब करे तरक्की याफ्ता मुल्क है, आग बुझ नहीं रही है। हजरत उमर के दौर में मदीने में आग लगी, लोग भागे, पानी पीने जोगा नहीं, बुझाए कैसे। फरमाया ना घबराओ मेरे नाल चले। आपने एक छोटा सा पुर्जा उठाया, उस पे लिखा या नार। वो कुरान पाक में या क्या है, या नारो कूनी बरदा। ओ आग आज वेखे सारा जग, एक चिट डाली आग में बुझ जा, इतना लिखा। चिट अभी गई, पता न चला आग लगी कहां थी, आई कहां से। पूछ सकता हूं मैं अब जहां से, ये उमर ने ताकत पाई कहां से। तीसरी बात अर्ज कर दो, इमाम राजी कहते हैं जलजला आया। क्या आया? जलजला आया। जलजला आ जाता है, फिर जापान और अमेरिका फरमाता है कि औना सी वो आके भड़का गया। हुण फिर अदन प्लेट खिसक गई। वो हुण दसते रहो सानू, असां ते तां मनीए जे आण तू पहले दसो। असां ते इस वक्त साइंस अपनी मेराज पे है, लेकिन जलजला आने से पहले या बताते नहीं, और आ जाए तो जलजले को रोक नहीं सकते। अमेरिका से लेकर कनाडा तक सारी सुपर पावरें मिलकर रोके नहीं रोक सकती, लेकिन सदके तेरे उमर मेरे जलजला आया। हजरत सैयदना उमर ने अपना कोड़ा उठाया, जमीन पे ऐसे रख के उठाया, थम यहीं पे जम, पकड़ सकून करार, वरना उठेगा कोड़ा उमर का। अब साकिन हो जा, क्यों पई कंबनी है, क्यों पई कंब दिए। असा तेरे ते इंसाफ नहीं किया, बस इतना फरमाया, समझ ना आया जलजला किथों आया। अब 15वीं सदी हिजरी लगी, वो पहली थी। तब की ताकत देखो, अब की नातवानी देखो, ये पाक मोहम्मद की मेहरबानी देखो, ये उमर की निशानी देखो, और ये दरिया की रवानी देखो। अब ये मैंने मिसालें दे के अर्ज करने लगा हूं। हजरत उमर जहां अब्बे ने थप्पड़ मारा था ना, इस हाल में आए जब ताकत का ये आलम था, बुढ़ापे में कुव्वत का ये आलम था। आए आके इस जगह पे बच्चों की तरह बैठ के रोने
لگے. ساتھیوں نے کہا عمر تو آج تک نہیں گھبرا. طوفان پہ طوفان آیا اور تیرے گھوڑے کی ٹانگوں میں 2 سپر پاوروں کو ملیا میٹ کر ڈالا. آج تو بچوں کی طرح بیٹھ کے کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے اچھیاں بھر کے کہا، فرمایا کوئی یاد آیا، کوئی یاد آیا ہے، کسی نے کرم کمایا ہے، جس نے وہاں سے اٹھا یہاں بٹھایا ہے، وہ یاد آیا ہے. سمجھنا آیا کون یاد آیا، کس نے رلایا؟ فرمایا یہی جگہ تھی 10 بکریاں میرے باپ خطاب نے میرے حوالے کی. بکریاں قابو میں نہ آتی تھی، باپ نے تھپڑ مارے تھے، لیکن آج میں کمزور ہوں، ہاتھ کمزور، پاؤں کمزور، چھاتی کمزور، لیکن اتنا ہو گیا میں شہزور. مچ گیا دنیا میں شور، مر گیا نہیں کوئی. میں روتا اس لیے ہوں، جب پہلوان تھا، رستم میں زمان تھا، ڈرتا سارا جہان تھا، اور 10 بکریاں قابو میں نہیں آتی تھیں. آج جسم سارا کمزور ہے، پر عمر کی طاقت شاہزور ہے. کوئی دریا میرے آرڈر کے بغیر بہ نہیں سکتا، کوئی حاکم کوئی بات کہہ نہیں سکتا، کوئی پرندہ پر مار نہیں سکتا، کوئی پھول کھیل نہیں سکتا. میں دعا دے رہا ہوں اسے کہ جس کی غلامی نے مجھے بڑھاپے میں یہ طاقتور بنایا ہے، وہ کریم یاد آیا ہے کہ واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام اتوں، واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام اتوں. نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سناندا سی. تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینوں آسرا تیری شان دا سی. لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی. اب مسئلہ کھلا. حضرت عمر بذات خود کچھ نہ تھے، لیکن حضور کی غلامی نے کہاں پہنچا، اور یہی حال سب کا تھا. یہ کرم محبوب رب کا. تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسان. اگر حضور کرم نہ فرماتے پتہ نہیں کہاں جاتے. یہ ایک یونیورسٹی ہے مدینے والے مدنی کی، جہاں جو بھی آیا ہے رب نے اسے فرسٹ کلاس پاس فرمایا. میرے یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے سارے ہیں آپ. مجھے ایک دنیا کی یونیورسٹی کالج بتائیں جس میں آنے والے سارے، جس میں آنے والے سارے فرسٹ کلاس. نہیں سرکار فرسٹ تو فرسٹ رہا، کوئی یہاں گرا، کوئی ہزاروں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں 2-1. میں جب داخل ہوا تھا تو کلاس تھی علماء صاحب 40 آدمیوں کی،
لیکن جب اینڈ ہوا تو 2-3 بچے، باقی سارے کوئی بکریاں چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل پہ کرم فرما رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاورڈ جاؤ، کیلیفورنیا جاؤ، ایکسفورڈ جاؤ، ادھر کیمبرج جاؤ، پنجاب یونیورسٹی تک آؤ، جدھر مرضی آئے جاؤ، کوئی یونیورسٹی کائنات میں ایسی نہیں کہ جس میں ہر طالب علم فرسٹ کلاس، لیکن ایک ایسی بھی کلاس ہے ممتحن خدا ہے، کلاس ساری پاس ہے. اور یہ محض خطابت نہیں، قرآن کا یہ 26واں سپارہ ہے، سورت حجرات ہے، رحمت کی برسات ہے، رب کے کلام کی کیا بات ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا میرے نبی کے یاروں کی یہ وہ جماعت ہے، امتحن اللہ، جن کا ایگزام لیا رب نے، امتحان لیا رب نے. اور امتحان لکھائی پڑھائی کا نہیں، امتحان دل کی دھڑکنوں کا. انجدار امتحان ہوئے کہ ساری پاس. حضرت صاحب، حاجی جی، مولوی جی، پیر جی، اللہ وسائے جی، اللہ جی جوائے جی، کھڑوتے مسلے تے ہوندے ہو تے 4 رکعت نماز عشاء اللہ اکبر، بس اللہ اکبر فرمایا، زبان دے تے سبحانک اللہ تے خیال ٹماٹر اللہ. کھلوتے مسیح دے وچ تے دماغ کھائی یہ بھامے دوسری تے بھامے میں تے جے رب سارے امتحان لینے شروع کر دے ہوئے، ایک بھی پاس نہیں ہونا، سارے پھر مک گیا کھیل. لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، یہ جو شاگرد ہیں تیرے، رب امتحان لے اور ڈگری جاری کرے کہ امتحان اللہ قلوبہم، رب نے ان کے دل پہ نگاہ رکھ کے چیک کیا ہے کہ دھڑکن غلط تو نہیں، خیال ٹیڑھا تو نہیں، تقویٰ کم تو نہیں. رب کہتا ہے لِلتَّقْوَىٰ، مولا کوئی فیل ہویا، کوئی ایک سبجیکٹ دے دنیا کا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. امتحان سب کو کوئی نصیب ہوگا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب پتہ چلا کہ کلام تو دل کا ہوتا ہے، یہ تے صرف آلہ ہے، اندر اللہ تکڑ والا ہے. اصل کو کتوں اٹھ دیئے، اتوں تے صرف ظاہر ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ کلام دل کا ہوتا ہے، کہتے 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی. ایک کام میں تے توڑی تے میری فکر ہو کھاتے ہی کو نہیں. شکر چلو کھلوتے تھے ہاں، یہ بھی الحمد کتنے یہ نہ ہوئے کہ آپ کو جب ہو ہی نہیں تو پھر پڑھیے کیوں، کرم فرمانا اس بارے میں. سبحان یہ بھی شکر ہے، کل مار کے بھی لوگ پاس ہو جاتے نہیں سمجھے تو سبحان اللہ. پڑھتے سن تے اگے قابل طالب علم بیٹھا سی تے پیچھے اسی بیٹھے سن تے جڑا او لکھی آیا اوندا سانوں نہیں اسی کوئی لکھی آیا تے رزلٹ آیا وہ بھی فرسٹ کلاس پاس کیا سی فرسٹ کلاس. تے استاد آکھیا ہے کہ نکم تو پاس کتھوں ہو گئے، اساں آکھیا
وہ جڑا کچھ وہ لکھتا رہے کوئی لکھتے رہے، یعنی نقل۔ کمال یہ ہویا کہ ساری سندا پکیاں آ گئی تے اسی کامیاب ہو گئے۔ سونیا انج نقل ہی ماری رکھ، وہ بھی پاس تے اسی بھی پاس۔ مسئلہ سمجھ آ گیا یا پچھلا بھی گیا؟ سبحان اللہ۔ صدیق پاس خود، اسی نقل مار کے پاس۔ اے او لوگ نے رب نے جنہاں دا امتحان لیا تے رب نے پھر انہوں ٹائٹل دیتے، ڈگریاں دیتیاں کیڑیاں؟ پہلے آکھا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، دوسرے مقام پہ آکھا اولئک هم المفلحون، سب کامیاب۔ تیسرے مقام پہ آکھا اولئک هم المتقون، سارے تقوی دے بادشاہ۔ اولئک هم الصادقون، ایک بھی انہاں وچ جھوٹا نہیں، سارے ہی سچے نے، بھاویں پکے تے بھاویں کچے نے، بھاویں بڑے تے بھاویں بچے نے، سارے ہی جیڑیاں میں کتابڑیاں نو کی جانا، میں تے رب دے قرآن نو تکاں گا، میں تے اک او دے تے رکھاں گا۔ اسی لیے جب حمص فتح ہونے لگا نا شام، اس پر باربر پہ اٹیک کیا صحابہ نے، اور حمص شہر میں انہوں نے جزیہ، وہ تھوڑی سی رقم لیتے تھے اور شہر والوں کی حفاظت کرتے تھے۔ آرڈر ملا پیچھے سے مدینے سے، یہ شہر خالی کرو، خالد بن ولید مجاہد ہو۔ تے نکلن لگے صحابہ، انہاں جنہ لیا سی ایک ایک پئی عیسائیاں نے گھر لوٹائی، تے عیسائیاں دیا نکلیاں بھوکاں، تے چوک کے اپنی کتاب انجیل تے نصر مسلمانہ دے پیچھے تے سالار دے پیچھے فوجہ پیچھے، بتوانو ساری مقدس کتابہ دا واسطہ سانو چھڑ کے نہ جاؤ۔ کدے فتح کرنا لے اندے پیچھے مفتو اینج بھی نصر، تو واسطہ اتنا پاک کتابہ دا نہ جاؤ۔ مسلمانوں نے آکھیا سانو مجبوری ہے، سادہ جانا بڑا ضروری ہے، سانو آڈر ہے، اے لو اپنا خرچہ جڑا اساں لیا، تہاڈی جان دی حفاظت، مال دی حفاظت، تہاڈے گھر در دی حفاظت۔ تے جڑے ویلے مسلمان نہ بننے، ٹر پئے شہر چھڈ کے، چل پڑے شہر چھوڑ کے، تو انہوں نے شہر کے پھاٹک بند کیے۔ عیسائیوں نے کہا ہم اپنے عیسائی حاکم کو ادھر داخل نہیں ہونے دیں گے، جب موقع ملے پلٹ کے آؤ گے، گیٹ کھلے پاؤ گے، تم ہی ہم پہ حکومت فرماؤ گے۔ سمجھ سکتے ہو؟ اور لفظ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ گیٹ پہ رو رو کے کہتے تھے واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، عیسائیوں کے لیڈر رہبا علماء رو رو کے کہتے تھے کہ قسم ہے ہمیں اللہ کی، عیسیٰ کے بھی یار تھے پر محمد دے یار بلے بلے بلے، عیسیٰ دے یار تھلے تھلے تھلے۔ جی ہن عیسائی آکھن بلے بلے، انہاں نوں بھی پھر پہنن مدینے آلا جنہاں دے رلے کائنات انہاں دے پیراں دے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، مجھے بات یاد آ گئی، حضور کے غلام تھے علی حضرمی، آئے آرڈر ملا جا، بیچ میں یہ بحرین آتا ہے، اس کا بیچ میں سمندر کا ٹکڑا، دشمن اگلے کنارے پہ، بیچ میں سمندر آ گیا۔ اب کہا گیا اب کیا کریں؟ کہا مجبوری ہے، سمندر کو کیسے عبور کرے؟ قرآن
بڑھنا دور تھا، انہوں نے کہا پڑھو بسم اللہ، سوٹ دے گھوڑے سے مروا کیا واسطے ہی مروانا ہے۔ اس نے کہا پیارا زمانہ ہے، آج سچائی کو آزمانا ہے، سمندر کو سڑک بنانا ہے، اور ہم نے بغیر کشتی کے پار جانا ہے، اور سفینہ عشق نبی کو بنانا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، نبی کے عشق کی طاقت صحابہ سے پوچھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب دجلہ دریا بیچ میں آیا تھا، 500-600 آدمی کا دستہ تھا، ادھر 1000 کا لشکر تھا ایرانی کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار بھی تھے۔ آپ نے کہا اب کیا کریں، بیچ میں دجلہ ہے اور گرمی کا موسم ہے، دجلہ کی خونی لہریں بپھری ہوئی ہے، منہ کھول کے لوگوں کو غرق کرنے پہ تلی ہے۔ سعد نے کہا او محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہے کوئی جو دریا کی موجوں سے موج کرے، طوفانی لہروں سے لڑے؟ ہاتھ کھڑے۔ اے شکر کرو تو یہ جنات خان تے مولوی لگن جڑے سے سبحان اللہ تے کھڑا کر رہے ماشاءاللہ۔ میں صدقے جاواں نہ ہن تک کوئی اور ہوندا تے انہیں تھلی پا دینی سی، ہاتھ چکا کے تسی ادھے تھک جان کے انجن کر ویسے خوش رہندے ادھی وہ جھومر پاندے، ادھی تسی پاندے، تھکے وہ اتر جاندا ہے، نال نوٹا نکال کر انہیں پھر بندے دے پترا کہڑا کرنا۔ وہ پہلے نات خانہ کو بیماری سی اور مولویاں کو پہ گئی، وہ بھی نچ دیتا ناچیاں نو ناچے گئے۔ سبحان اللہ، ناراض نہ ہونا، میں کو گالی کرے کو سے ساتھ بن ابی وقاص چند 100 آدمی فرمایا تیار، انہاں آنکھیں تیار، نیڑے ہو وہ میرے یہاں، آگے نیڑے ہو کے فرمایا چڑھو گھوڑے اٹھے چڑھ گئے، ہاتھ پا دیتے۔ فرمایا ہن جدوں آکھا نا چھلانگ لاؤ تے کٹھی مارنی ہے چھلانگ۔ خواجہ غلام فرید آدم تھل مارودہ پینڈا سارا تھی سے مہک بلہوں۔ شکر ہے تو سمجھ نہیں آیا کیوں گرا؟ چلو آسان طریقے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا، عشق کو براق بنایا، شہ لولاق کو دماغ میں سجایا، تے گھوڑے والے اتے دستہ صحابہ دا آیا، ابو دریا نے دیتی صدا خبردار آدم زاد، میرا نام دریا ہے تے میریاں موجاں مگر مچھ دے منہ دی طرح کھلیاں گے، میری عادت ہے جڑا آوے گا دریا انہاں نوں کھاوے گا، میری عادت ہے میں ڈبو چھڑدا میرے وال نہ آنا۔ انہاں آکھیا وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ پہ آنا بھور بن کر ماری چھلانگ۔ صحابہ کرام نے لاج رکھی میرے اللہ میرے رسول کے نام نے، چھلانگ جو ماری دریا میں بکھری موجوں میں، کہتے ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا۔ سوتے ہو کے جاتے اصل کرسی میری تھلے کون، میں بندہ بھی چھوڑا تے کرسی بھی تھلے تھوڑی بلے بلے۔
یہ جان کے ارشد بھائی نے کوئی سازش چلائی ہے، کرسی نیوی رکھوائی، یا دین کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب دریا میں گھوڑو سمے، اب جو دریا میں گھوڑے گئے، سمو پہ پانی آئے، آگے پانی جرات نہ فرمائے، صرف سم ہوئے پانی میں گم، پانی گم سم، صرف گم کے سم پانی میں گم، اور بن گیا بہترین کارپیٹ روڈ، اور گھوڑے مست عربی گھوڑے ناز کے ساتھ، انداز کے ساتھ آگے انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی کہ گھوڑوں کو چھید ڈالو، 600 آدمی ہے، بوٹی اڑا ڈالو۔ اب 35,000 تیر کی بارش ہے، لیکن پاک رسول کے غلام ناز سے جو چلے، بس یوں کرتے ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہے پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد، تو جہاں کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، اشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا، افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے، تیر نہ 100 نہ 500، ہزاروں تیر، لیکن تیر کیا کریں گے؟ تیر جنہیں دا مدینے والا ہوئے پیر، کی کریں گے انہاں دے تیر تے پیچھے ہوئے عمر ورگا امیر، کی کریں گے تیر؟ سبحان اللہ۔ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میری طرف سے دریائے جہنم میں ڈال، کیوں جی؟ اور بھی کسی نے اے طاقت، اے پاور کے دریا کی موت، آگے تیروں کی بارش، لیکن تیر اثر نہ کرے۔ انہوں نے کہا ان کو تیر اثر نہیں کرتے، آگ کے گولے مارو، جسے میزائل آج کر ہے، آگ کے گولوں کی بارش، مگر آگ جب آئے پیچھے جن کو ابو بکر عمر لڑائے، آگ ان کا کیا بگاڑ سکے؟ اب آگ کے گولے بھی گئے اور مسلمان آدھا دریا پار کر گئے، چند 100 کے آگے ہزاروں کے لشکر میں دیکھا کہ نہ تیر نہ آگ اثر کرتی ہے، بھاگی فوج، انہوں نے کہا بھاگو، دیو آمدن، بندے ہوندے تیر لگ دے، انسان ہوندے بھا جلاندی، نہ بھا جلاندی نہ تیر لگ دے نے، اے بندے نہیں اے دیو نے، صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے۔ حضور کے ایک صحابی تابعی تھے، اللہ ان کو بنایا گیا امیر، وہ تھے فقیر، حضرت ابو ادریس خولانی علیہ نام، ان کو بنایا گیا امیر، ایسے ہی صورتحال بن گئی، بیچ میں دریا، انہوں نے کہا کہ حضور دے صحابہ جدو مار دے سن چھلانگا، اسی چلو او نبی پاک دے ہاتھ میں ہاتھ دینا لے، اثر سے انہاں دے ہاتھ، یہ پھر سارا کی بگاڑ سکتا ہے۔ انہاں آکھیا پوری فوج مارو چھلانگا، انہاں آکھیا ہوش کر، انہاں دے پیچھے امتے ہو بکر سکتا، تے ہون کچھ دور ہو گیا تے تو سانو دریا اتنا چھوڑ آئے نا جوش میں، اے حضور
ایسے کرنی کہ یاد سمجھ یہ کوئی نے جنہوں نے اگ میں سٹیا سی اسود انسی نے انج کہے انج آئے حضرت عمر دے بھی یاد سے حضور دے صدیق اکبر دے دور سن انہوں نے آکھیا چلو بھئی ہن میں تانوں آنا کسے بندے دی سوئی بھی گم ہو جائے نا تے میں جانے یہ جنہیں تسی بڑے گھوڑیاں دے تے توبرے نے یہ ڈنگا شریف کیا تسی کو توبرا سمجھ دیتا ہے کہ تک سکتے اتے جڑا سامان ادا پھیلائی تے منگن والے کدے بھی آئے بڑے شہر خرجی آخر چاہے تے کوئی بھی نہ پتا لگے خرجی ہن سمجھ آئی ادا پھیلا کے ادا ہی دے وچ بھی سامان پائی آتے دے وچ بھی پائی آتے خیر نہ خرجی انہاں کیا خرجی بھی کسے دی گم ہو گئی نا دریا میں وہ بھی میں دے بندہ تے بندہ گھوڑا تے گھوڑا خرجی بھی گئی تے میں دیکھا چھیڑے ویلے ایک مسلمان خوابی دوسرے کنارے دے نیڑے گیا خود دماغ میں چل انہیں آخیا گھوڑے بھی پار خرجیاں بھی پار بندے بھی پار چیک نہ کرائی انہیں چکی آپ ایک خرجی پھا دریا ہے انہیں آخیا اور میں پوچھتا کڑ کے لکھا یہ ایویں سانو پار کر چھڑیا بھروسے تھے جس وقت دوسرے کنارے پہ پہنچے تو آپ نے اعلان کیا حضرت ابو ادریس نے فرمایا کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا وہ کھلو گیا انہیں آخیا میری خرجی ڈھہ گئی خرجی ڈھہ گئی امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ آ کے دریا دے ہوتے کھلو کے نراض ہوئے کھلو دریا دے نال تیری ہمت کی میں پئی ہے تیری جرت کی میں پئیے تے تو کھرجی ساری لئیے ہونے کانڈ کھرجی باہر فرماتے ہیں پتہ نہیں پانی نو کنے سمجھایا او کھرجی نے انج جو جمپ لایا کنارے تے آ کسے نے کھرجی نو ٹکایا مسکرایا سلار تے چک کے مارے ہاتھ ویکھ جوانا ریت اڑدی پئیے پانی نے نمتار کیتا نوچ کسے نے گھر کیتا عیسائی نے نظر کیتا غلام رسول اللہ نے اور گالی آ گئی کیروان ایک بڑی چھونی بڑی سی پہلے ویرانہ سی جنگل سی کسی جنگل سی مسلمانوں کو آرڈر ملیا کہ چھونی بنا کیونکہ جس طرح نام مراد سارے سامنے بھارت تھے انہوں نے آکھا کفر تے کفر دے واسطے چھونی ہونی چاہیے انہوں نے آکھا پر ایسے جنگل میں چھونی کتے سپاں دے ڈیرے بچھواں دے ڈیرے کس طرح بنا بھی انہوں نے آکھا انہوں کڈو انہوں نے آکھا ایک سب تھوڑا ہے ہر کوٹے وچ 6 سب 100 بچھو انہوں نے آکھا کڈ سکدے ہاں پر کنج آیا نبی دا غلام انہیں آکھیا او جنگل کے جانوروں بچھو شیروں چیتوں سانپوں سارے اپنے اپنے پوری قافلے لے کے نکل جاؤ ہم نے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے ہم نے اس جگہ کو چھونی بنانا ہے نکل جاؤ جس نے کہنے وہ جنہ دی آواز ساتوی منن کالیو جنہ دی آواز بچھو بھی منن تے جنہ دی آواز چیتے بھی شیر بھی جنگلی بھی منن کیوں پہ من دینے آدھنے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنایا مشکات شریف باب الکرامات حضور دا ایک صحابی جیدہ لقب سی سفینہ